بیٹھا کر بیٹھ کر محفل سجا کر مدح و ثنا کروانے والا پیر نہیں ہے. یہ وہ ہے جن کے اندر خوبیاں برداد والے پیر نے اڈیل دیا ہے. یہ خود ماں اور باپ دونوں کی طرف سے غوث العالم کے نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. سیدنا عبدالحمید جیلانی جو حضور والا کے والد بزرگوار ہیں، والد مکرم ہیں، وہ بھی غوث العالم کے شہزادے ہیں، ان کی نسل پاک سے ہیں. اور آپ کی والدہ معظمہ والدہ مکرمہ بھی غوث العالم کی نسل پاک سے ہیں. یہ دونوں طرف سے نجیب ہیں، یہ دونوں طرف سے شان والے ہیں. آج ترہ امتیاز تو یہ کہ رسول پاک کی اولاد ہے، رسول پاک کے خاندان سے نبی پاک کی آل پاک ہیں، نبی پاک مدینے کے تاجدار نور ہیں، تو ان کا سارا گھرانہ بھی نور ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے سیٹ پہ بچھائے تھے. بچہ بچہ نور کا تو ہے یہ نور تیرا سب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ یا رسول اللہ. غوث العالم کو اللہ نے علمی کمال ایسا عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے میں آپ کو یہاں پر اللہ نے علمی کمال، مگر آپ کی روحانیت، آپ کی ولایت یہ اس قدر عالم میں مشہور ہوئی کہ علمی کمال اس قدر اجاگر لوگوں نے نہ کیا، بلکہ علمی کمال پہ اس قدر کام بھی ہوا ہے کہ اگر انہی کتابوں کے حوالے ہم پیش کریں تو ایک رات کیا ہزاروں راتیں بھی ختم ہو جائیں. مگر آپ کی ولایت اور آپ کی روحانیت کی شہرت علمی کمال پہ غالب ہے کہ نہیں؟ مگر علمی کمال کا یہ عالم کہ ایک ایک وقت میں کئی علوم پر بحث کرتے تھے. آپ کا کوئی وقت علمی فیضان سے خالی نہ ہوتا تھا. بڑے بڑے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. علامہ ابن جوزی جیسا محدث گھٹنے ٹیک کر بارگاہ غوثیت معاد میں بیٹھا کرتا تھا، جن کے علم کا چرچا امام سیوطی بھی فرماتے ہیں. وہ محدث بھی بارگاہ میں باادب حاضری دیا کرتا تھا. بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد ہیں. کوئی فتویٰ کتنا بڑا مشکل کیوں نہ ہو، دنیا بھر کے مفتی جہاں ان کا علم منتہی ہو جاتا تو وہاں سے غوث اعظم کے علم کی ابتدا ہوتی تھی. یہاں ہوتا تھا بغداد کے پیر اور زمین کا. وہیں سے غوث اعظم کی بارگاہ سے ہی عطا ہوا ہے کہ ہمارا شیخ جو ہمارے بتا شریف میں جلوہ گر ہے، علم والا بھی ہے، فضل و کمال والا بھی ہے، روحانیت والا بھی ہے. اور میں کیا کیا کہوں کہ ہمارا شیخ کیا ہے. جب میں ایک کتاب دلائل المعمولات لکھ رہا تھا تو ایک حدیث کی وجہ سے وہ کتاب رکھی تھی، چھپ نہیں رہی تھی. ایک سال گزر گیا، کتاب چھپی نہیں. دوسرا سال گزرا، چھپی نہیں. 5 سال گزر گئے، کتاب چھپی نہیں. خالی ایک حدیث کی وجہ سے میں کتاب میں لکھ چکا تھا مگر حوالہ نہیں ملتا تھا. تو آپ کہیں گے بھائی یہ کہا کہ ہوش مند لوگ ہیں، آپ کہیں گے کہ کہیں اور پوچھ لیے ہوتے، اپنے اساتذہ سے پوچھ لیے ہوتے. تو آپ صحیح سوچ رہے ہیں. میں نے ایسے ہی کیا، بہتوں سے پوچھا، جواب نہ ملا. یہاں تک کہ 2 خط میں نے 2 خط بڑی محنت سے، بڑے اہتمام سے جامعہ اشرفیہ میں بھی بھیجا کہ یہ حدیث ہے، عربی عبارت ہے، صرف کتاب کا حوالہ چاہیے. جواب نہ آیا. دوبارہ لکھا
کہ میں نے تقریر میں یہ حدیث پڑھ دی، حوالہ نوٹ نہیں کر سکا، اگر جواب نہیں دیں گے تو کہیں لوگ اس حدیث کا انکار نہ کر دیں۔ کرم فرمائے جواب دے، جواب نہ ملا۔ اور میں نے کئی جگہوں پہ کیا کیا نام بتاؤں، ریکویسٹ کیا کہ جواب دے، ڈھونڈ کر بتا دیں تاکہ کوئی آدمی، بہت سارے لوگ سن چکے ہیں میری زبان سے، سب کا سینہ روشن ہو جائے۔ جواب نہ ملا، 5 سال انتظار کیا، جواب نہ ملا۔ جب بغداد محلہ میں غوث العظم کے نام، غوث العظم کے شہزادے جو آپ پتا کی صدری پادے جمع فرمائے، ملاقات ہوئی، 15 دن وہاں میں رہا، حضرت کی گفتگو کو سنا، علمی بیانات کو سماعت کیا تو دل مطمئن ہو گیا۔ جب ہندوستان آیا دل میں خیال آیا، رحمت علی سب سے تو نے پوچھ لیا، یہاں بغداد والے پیر کا نام جمع کرنا ہے، بمبئی میں جمع گیا ہے، ان کی رگوں میں غوث پاک کا خون ہے، وہ جمع فرما ہے، اس غوث کا نام ہے جس غوث کی علمی بہار عالم میں ہے، جن کی ولایت کی دھوم زمین ہی پر نہیں، ساتواں آسمان پر ہی نہیں بلکہ سدرہ سے بھی آگے ہے، اس غوث کا نام یہاں ہے۔ ذرا ان سے تو پوچھ لے، شاید تیرا کام بن جائے، پوچھ تو لے۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی، مجھے یاد ہے وہ وقت میں کنز الایمان مسجد میں پلاٹ نمبر 45 شیواجی نگر 90 فٹ روڈ کے بازو میں امام تھا۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی، بلکہ صلاۃ بھی مؤذن نے پکار دیا تھا۔ صلاۃ کے بعد صرف 8 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ میں نے اسی وقت فون لگایا، سلام کیا، حضور بہت پریشان ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ کہا پریشانی تو بتائیے۔ میں نے عرض کی حضور فلاں فلاں حدیث، میں نے کچھ حصہ پیش کیا، فرمایا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تھا، تکبیر کہی گئی، میں نے نماز پڑھائی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت کا فون آ رہا تھا، میں نے اٹھایا تو ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف عربی کے اندر فلاں صفحے پر ہے، اور اردو میں دیکھنا چاہیں تو فلاں صفحے پر ہے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، بہت سارے سوالات کے جوابات میں نے حاصل خود کیا۔ جب میں کرناٹک میں بڑے اجتماع میں حضرت قائد ملت اسد اللہ خان مرکز اللہ نورانی کے ساتھ محفل میں تھا مارچ کے مہینے میں، تو وہاں کے بڑے عالم مفتی شہزاد صاحب جو جامعۃ الرضا کے مدرس بھی ہیں اور کائنات مشہور مدرس ہیں، میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں پیش کی۔ انہوں نے برجستہ کہا اس عنوان پر، غوث العظم کے شہزادے جو بمبئی میں ہی ہے، اس عنوان پر میں نے ان سے خاطر خواہ بات کی اور انہوں نے سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ حضور کے نور کے معاملے میں کافر بھی حضور کے نور سے مستفید ہے کہ کتنے موقعوں سے سرکار کے نور سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو قوت سماعت، قوت بصارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بغیر حضور کے نور کے سہارے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک پر غوث پاک کے لال اتنی شاندار گفتگو کیے ہیں کہ سنیں گے تو سن کر تنگ رہ جائیں گے۔ پتا چلا اے سنیوں، بدعات کے رہنے والوں، ہمارے درمیان میں جو مرشد کامل جلوگر ہوا، جو تشریف لایا ہے، وہ علمی کمال والا بھی ہے، روحانیت والا بھی ہے، عظمت و شان والا بھی ہے۔ موقع ملا ہے تو موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اپنی ماں کو بھی غوث العظم کے سلسلے سے منسلک کر دینا، اپنی بہنوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو بھی اس سلسلہ قادریہ سے مضبوط رشتے میں ڈال دینا۔ اور آپ بھی مرید نہیں بنے ہو تو بن جانا، یہ موقع ہے آپ حضرات کے لیے، ضرور بنے۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے
مستفیض فرمائے، مستنیر فرمائے. کیونکہ زیادہ وقت ہو گیا ہے، لوگ جم کر بیٹھے ہیں اور الحمدللہ یہ محفل کامیاب ہوئی. شروع سے لے کر اب تک نعت پڑھنے والے، خطبہ، اناؤنسر سبھی نے اچھی طرح سے اپنے اپنے کام کو انجام دیا اور لوگ جم کر بیٹھے رہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پانی گر گیا ہے، زمین گیلی ہو گئی ہے، کیچڑ جیسا ماحول ہے، لوگ کیسے بیٹھیں گے؟ کچھ بچھایا جائے تو وہ بھی گیلا ہو جا رہا ہے. مگر آپ کی محبت کو اللہ سلامت رکھے. آپ غوث العظم کو بہت محبت کرتے ہیں، تبھی تو ان کے شہزادے سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ آپ گیلی جگہ پہ بھی بیٹھ کر رات کے آخری حصے تک سلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے یہ ہمارا شیخ غوث العظم کا نام وہ ہیں جن کی رگوں میں غوث اعظم کا خون رواں دوا ہے. اور یاد رکھیے غوث اعظم سے ادنا نسبت بھی ہو جائے تو قابل انتخاب ہو جاتا ہے. ادنا نسبت بھی ہو جائے، ادنا سے ادنا ہو جائے تو وہ بھی قابل رشک ہے. ادنا نسبت بھی ہو جائے تو دیکھیے نا بریلی کے تاتا امام اہل سنت، امام عشق و محبت سرکار عالم اس چیز سے فخر کر رہے ہیں، ایسی نسبت سے فخر کرتے ہیں. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اے میرے غوث اعظم، اے بغداد والے پیر، پیروں کے پیر روشن زمین، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. آپ شیر کو سمجھ رہے ہیں نا؟ سگ مانے ہوتا ہے کتا، کتا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کتا جو حوصل بھرا کے لنگر کے ہڈیوں کے کو چوس کر بننے والا وہ کتا جو بغداد میں ہے، جو بغدادی محلہ میں غوث اعظم کے لنگر کھانے کی ہڈی چوس کر زندگی گزارا، اس کتے سے مجھے نسبت ہے اور اس کتے کو اے غوث پاک سے نسبت ہے. اے غوث پاک کے قریب میں ہے. اتنی دور کی نسبت پر امام احمد رضا فخر کر رہے ہیں اور فخر میں پکارتے ہیں غوث اعظم در سے سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے بچہ تیرا. تو اے پتا والو تمہارا نصیبہ بلند ہے. میں بغداد کے کتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس نوجوان سید کی بات کر رہا ہوں جن کو نسبت غوث پاک سے ہے، جن کی رگوں میں غوث پاک کا خون ہے، جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وقت زیادہ ہو گیا، میری عادت نہیں ہے کہ میں غوث اعظم کے لال کو بٹھا کر دیکھ کر تقریر کروں. میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے مالامال فرمائے اور اس سرزمین پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت تشریف لاتے ہیں تو کس طرح امن کا ماحول بن جاتا ہے. اپنے تعریف تو کرتے ہی ہیں کیونکہ اپنے سب غوث والے ہیں، خواجہ والے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مان گیا کہ واقعتاً یہ مرشد کامل. سبحان اللہ. صرف صورت دیکھ کر اعتراف کرتے ہیں اور قریب آئیں گے تو نہ جانے کیا حال ہوگا. وہی حال ہوگا جو اب تک بہت سارے لوگوں کا حال ہوا ہے. ایک محفل میں 42 دیوبندی وہابی کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہوئے اور غوث اعظم کے غلام بنے. ایک محفل میں 100 سے زیادہ بدعقیدے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں داخل ہوئے اور 100 سے زیادہ دوسرے لوگ
کفار و مشرکین کلمہ پڑھ کر ایمان والے ہو گئے، مسلمان بن گئے۔ الحمدللہ جب صورت دیکھ کر یہ عالم ہے تو قریب آ کر دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، بدعات کے ہر شخص کو، چاہے ہماری جماعت کے ہوں یا دوسری جماعت کے، کہ آپ ایک بار آ کے جلوہ تو دیکھو، سبحان اللہ، جلوہ تو دیکھو، صورت دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ جب سیرت پہ تمہاری نظر پڑے گی یا سنو گے تب تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جس جماعت میں ایسا شیخ ہو وہ جماعت کتنی پاکیزہ جماعت ہوگی، جس جماعت میں ایسا بھی ہو وہ جماعت حق والی جماعت ہے۔ تو ان کو بھی یہ موقع ہے کہ آئیں اور اپنی دین کی دنیا کو آباد کریں، جو ہو گیا اسے توبہ کریں، اب کی زندگی بعد والی اب جو زندگی بچی ہے اس کو تو سنبھالیں، اسے تو اس طرح گزاریں کہ دیکھنے والے کہہ دے کہ نبی کا غلام ہے، غوث پاک کا غلام ہے۔ دعوت ہے انہیں اس وقت سے لے کر جب تک حضور کرم فرمائے اس سرزمین پر رہیں، آپ کے لیے موقع ہے۔ تو میرے دوستو وقت ہو گیا ہے، آپ سبھی لوگ تعریف کے لائق ہے، بڑی محنت کی، بارش ہوتی تھی، طوفان آتا تھا، بار بار ہوا چلتی تھی تیز، تو سب ایسے ایسے کرتے تھے، تو آسمان کی جانب سر اٹھا کر کہ اللہ کرم فرمائے دعا کرتے تھے۔ دیکھیے آج بارش نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ بے شک روز بارش ہو رہی تھی، روز طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ آج دیکھیے کتنا اچھا شاندار موقع ہے، مولا اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں کی بھلائیاں اس کو صدقے میں عطا فرمائے، رسول اعظم کے صدقے میں، ان کے لال کے صدقے میں ہم سب کو مولا تعالیٰ توابین میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔